عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کے بنگلہ دیش دورہ کی اب تک کی کارگزاری۔ تفصیلات کے مطابق مولانا محمد الیاس کھمن صاحب جمعرات کی دوپہر 12 بجے کے قریب بنگلہ دیش ایئرپورٹ اترے، جہاں مولانا حمزہ شاہد علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش آمد کے بعد 7 نومبر کو رات 10 بجے آپ کا پہلا بیان چاٹگام ضلع کی معروف قدیم دینی درسگاہ جامعہ عربیہ اسلامیہ جیری میں منعقدہ 2 روزہ 118ویں سالانہ جلسہ میں ہوا، جہاں آپ نے 1 گھنٹہ اور 3 منٹ کے دورانیے پر آیت قرآنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی روشنی میں اتباع سنت کے عنوان سے مفصل خطاب فرمایا۔ سے کرے اور یا سے کرے خلاف ادب ہے، اور جب چھوٹا یا کہہ کے بڑے کے خطاب کو نقل کرے تو پھر خلاف ادب نہیں، عین ادب ہے۔ دوسرے روز 9 نومبر بروز جمعۃ المبارک کو اسی جامعہ عربیہ اسلامیہ جیری میں آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جمعہ کی نماز کی متصل بعد دوبارہ آپ نے 50 منٹ کے دورانیے پر مشتمل جلسہ کے شرکاء سے خطاب فرمایا۔ 9 نومبر ہفتے کی صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسہ مظاہر علوم چاٹگام ضلع میں 25 منٹ کے دورانیے پر مدرسہ کے طلباء میں آپ کا اصلاحی بیان ہوا۔ اور تبلیغ اور دعوت کے سب سے بڑے مراکز وہ دینی مدارس ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس مراکز تبلیغ نہیں ہے تو اس زمین پر مرکز تبلیغ ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، یہ مدارس باقی رہے دین نہیں مٹ سکتا۔ اس کے بعد آپ نے ملک کے سب سے بڑے دینی ادارے دارالعلوم معین الاسلام ہاتھزاری کا دورہ کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتا دیں کہ جامعہ معین الاسلام ہاتھزاری بنگلہ دیش کا سب سے قدیم دینی ادارہ ہے، جس کی بنیاد سن 1901 عیسوی میں رکھی گئی تھی، اور اس میں اب تقریباً 10,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ معین الاسلام ہاتھزاری پہنچنے پر مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہاں مفتی خلیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر جامعہ کے شیخ الحدیث علامہ مفتی جسیم الدین صاحب حفظہ اللہ اور جامعہ عربیہ اسلامیہ جیری کے ناظم مولانا محمد خبیب صاحب مدثر العالی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ سلام دعا کے بعد مولانا محمد الیاس کھمن صاحب نے جامعہ دارالعلوم ہاتھزاری کے تعلیمی پروگرام کے بارے میں دریافت کیا اور جامعہ کی کثیر الجہتی دینی و تعلیمی سرگرمیوں پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اسلام اور مسلم مفادات سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کے بعد 9 نومبر ہفتے کی صبح 10 بجے آپ طے شدہ شیڈول کے مطابق جامعہ اسلامیہ عبیدیہ نانوپور تشریف لے گئے، جہاں پہنچنے پر مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کی طرف سے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں مدرسہ عبیدیہ میں آپ نے 20 منٹ کے دورانیے پر طلباء سے کھڑے ہو کر دین، مسلک، مذہب اور منہج کے عنوان سے جامع خطاب فرمایا۔ بعد ازاں آپ مدرسہ عبیدیہ نانوپور کے دارالحدیث تشریف لے گئے، جہاں آپ نے دورہ حدیث شریف میں شریک طلباء کو نصیحتیں کی ہیں۔ دن 2 بجے آپ مدرسہ حامد سنہ اور مدرسہ کے محتمم صاحب کی زیارت کے لیے چاٹگام ضلع کے علاقے میخل پہنچے۔ یہاں مدرسہ حامد سنہ میخل میں بیان کرنا آپ کے شیڈول میں شامل نہیں تھا، مگر محتمم صاحب کی فرمائش پر آپ نے یہاں بھی تقریباً 25 منٹ کے دورانیے پر حدیث قرآن کے خلاف نہیں کے عنوان سے مدلل گفتگو فرمائی۔ جہاں پہ ہو وہ نبی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر کئی جگہ پہ ہیں تو نبی کئی جگہ پہ ہیں، پہلے قبر میں ہیں، پھر بیت المقدس میں ہیں، پھر آسمان پر ہیں اپنے اپنے مقام پہ، اور ہمارے پیغمبر وہاں پہ ہیں۔ میں نے کہ اس میں اشکال کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش چاٹگام ضلع کے علاقے میخل میں واقع اس دینی درسگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کا ہر جلسہ اور تقریب بغیر کسی اشتہار اور بینر کے منعقد ہوتے ہیں۔ یہاں سے فراغت کے بعد مولانا محمد الیاس کھمن صاحب مدرسہ الحسنین چاٹگام پہنچے۔ شیڈول کے مطابق جہاں آپ کو دن 1 بجے پہنچنا تھا، مگر مدرسہ حامد سنہ میخل کے محتمم صاحب کی فرمائش پر وہاں کچھ دیر ٹھہرنے اور بیان کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور قریباً 3:30 بجے یہاں پہنچ کر آپ نے مدرسہ کے طلباء میں بنیادی
اسلامی عقائد پر مختصر گفتگو فرمائی ہے۔ رات 10 بجے شیڈول کے مطابق آپ جامعہ پٹیا پہنچے۔ جامعہ پٹیا پہنچنے پر بھی آپ کا منفرد انداز میں شاندار استقبال کیا گیا۔ 9 نومبر رات 8 بجے بعد نماز عشاء آپ نے جہاں 1 گھنٹہ کے دورانیے پر مفصل خطاب فرمایا ہے۔ یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا، حضرت آدم انسان ہیں یا ابو الانسان ہیں؟ حضرت آدم انسان ہیں یا ابو الانسان ہیں؟